پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ 1964 سے لے کے 2020 یہ تمام روشن سال ہم نے کس طرح سے گزارے، کس طرح سے آپ کی خدمت کی، یہ مختصر سی ایک تاریخ پر مبنی ایک ڈاکومنٹری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کر رہے تھے اس ڈاکومنٹری پہ جانے سے پہلے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کرنٹ افیئر کا وہ چہرہ جو کہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف میں جانا چاہوں گا۔ سید انوار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار، پہلے تو میں چاہوں گا، ایک بڑا لمبا وقت ہے، مجھے یاد ہے آج بھی، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو آپ کا پروگرام دیکھتے تھے، ورنہ آپ کہیں گے کہ آپ اتنے چھوٹے رہی ہیں، تو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایاز، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بڑی طویل رفاقت ہے الحمدللہ، اور آئی فیل ویری آنرڈ۔ میں ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے تحت پی ٹی وی میں آیا تھا اگست 1999 جی اگست 1999 جی بڑا اچھا پورا ایک اوپن کمپٹیشن ہوا تھا، اور میں نے پھر پی ٹی وی اسلام آباد کو جوائن کیا، اور پھر اپنا پہلا شو میں نے شروع کیا تھا سچ تو یہ ہے کے نام سے۔ آئی اسٹل ویوڈلی ریکال 26 جولائی 2003۔ تو الحمدللہ 17 سال کی مشق ہے، اور اس میں بڑے مد و جزر آئے، بڑی حکومتیں آئیں، بہت سے وزراء اطلاعات آئے، لیکن الحمدللہ ہم نے پروگرام کو اس انداز سے چلایا مختلف فارمیٹس کے ساتھ کہ اس پروگرام کی کنٹینیوٹی برقرار رہی۔ ہم نے آڈینس کے ساتھ پروگرام کیا، ہم نے 1+3 کا فارمیٹ رکھا، ہم نے ایسے ایشوز پہ بھی پروگرام کیے سچتے میں جو سوشل ایشوز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ٹاک شوز تو بہت سے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم نے تھیٹر پہ پروگرام کیا، ہم نے بسنت پہ پروگرام کیا، ہم نے خواجہ سراہوں پہ پروگرام کیا، ہم نے بیگرز کمیونٹی پہ پروگرام کیا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بلاتے تھے، اور ایک بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی۔ اور اب آئی اسٹل ریممبر کہ ہم نے سابق صدر پرویز مشرف کی یونیفارم کا ایشو بھی بڑا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت 17ویں ترمیم کا بھی بڑا چرچا تھا، اس پہ ہم نے شو کیا، اور پی ٹی وی میں اپوزیشن کی رائے کو لے کر آئے۔ ہمیں الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو پی ٹی وی کی مینجمنٹ کے نے بھی اس پہ بڑا سپورٹ کیا، اپوزیشن کو لے کر آئے، اور اب تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا جو کانٹینٹ ہے وہ انتہائی اوپن لبرل ہے۔ آپ نوٹ کریں ہر شیڈ آف اوپینین کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تبدیلی ہے کہ جس کی بات عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی تھی اور ہمیں نظر آئی۔ اچھا، اگر انوار ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی بڑے نام ہیں کرنٹ افیئر کے، ہم دیکھ لیں اگر اٹھا کے جو اس وقت پاکستان کا چہرہ بنے ہوئے ہیں، ہم محمد مالک کی بات کر لیں، نسیم زہرا، سلیم صافی، کاشف عباسی، اور اس طرح کے اور بہت سے بڑے نام، وہ تمام کے تمام طلعت حسین پاکستان ٹیلی ویژن سے گئے۔ تو کیسا لگتا ہے، ایک فیلنگ کیسی ہوتی ہے کہ آپ یو آر دی پارٹ آف دیٹ چینل جو پائنیئر ہے پورے پاکستان کے اندر میڈیا کا؟ ایاز، جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے نا، یہ اس کا کمپٹیشن نہیں ہے میری رائے میں پرائیویٹ چینلز کے ساتھ، یہ مدر چینل ہے، اور اس سے یہ بریڈنگ پلیس ہے۔ جیسے آپ نے کہا، آپ نے بڑے بڑے ان لوگوں کے نام لیے جو کیمرے کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی وی نے بہت بڑے بڑے پروڈیوسرز پروڈیوس کیے، کیمرہ مین، ٹیکنیکل سٹاف، اور بہت سے ہمارے اس ٹیکنیکل سٹاف اور کیمرہ مین پروڈیوسر سے نئے چینلز لانچ کیے۔ طلعت حسین صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، آئی فیل پراؤڈ۔ حامد میر یوز ٹو کم آن پی ٹی وی، کیونکہ ظاہر بات ہے پی ٹی وی جیو اور اے آر وائی سے تو پہلے پی ٹی وی تھا۔ کاشف عباسی واز مائی کولیگ، اور ابھی آپ جو ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے جو لانچ ہوا تھا وے بیک ان 2002، وی ور پارٹ آف اٹ۔ میں تھا، کاشف عباسی، ہما میر شاہ جو جیو پہ مارننگ شو کرتی ہیں، شی واز دیئر، فائزہ داؤد۔ ویسے میں اف ایم ناٹ رانگ تو جیو کے لانچنگ میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم شامل تھی میرے خیال میں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے بڑے نام، ایوب خاور صاحب جو پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کے جنرل مینیجر تھے، وہ آپ دیکھیں اس وقت زبردست حسب حال پروگرام کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اتنے بڑے نام، بلکہ ایک پورا بہت بڑا چینل جو اس وقت زبردست چل رہا ہے انفوٹینمنٹ میں، ہم نیوز، سلطانہ صدیقی صاحبہ، اطہر وقار عظیم، اختر وقار عظیم، جو اب ہم نیوز کے روئے رواں ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جی ایم، ایم ڈی، ہم نے کس فیلڈ میں اپنا لوگ ہمارے نہیں گئے، ہمارا ڈراما ہو، کرنٹ افیئر ہو، نیوز ہو، اس ٹائم پورے کا پورا پاکستان کے اندر جو انڈسٹری دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ پی ٹی وی کے ابھی آپ نے تصویر دکھائے خالد حمید صاحب، ایک آئیکونک فگر ہیں۔ بالکل، خالد حمید صاحب کی زبردست خبریں پڑھنے کا سٹائل ہوتا تھا، ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ امریکہ میں، وائس آف امریکہ میں بیٹھ کر وہ جو ہیں خبریں پڑھ رہے ہیں۔ تو پی ٹی وی نے کنٹریبیوٹ کی ہے، اور ایک سٹیٹ اونڈ چینل کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کانٹینٹ میں چینج لا رہے ہیں، ہم نے اب ڈائریکشن بھی دینی ہے کہ لوگوں کو ابہام اور کنفیوژن، شکوک و شبہات سے نکالنا ہے، کیونکہ خبروں کا ہجوم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیک نیوز ہیز بیکم دی آرڈر آف دا ڈے۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ پی ٹی وی کی خبر باؤنس نہیں ہوئی، بہت سے لوگ ہم پہ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ خبر لیٹ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسی خبر نہیں دیتے کہ کسی کی موت کی خبر دے دی پھر ریٹریکٹ کیا، یا کوئی ایسی خبر دی جس کے جو حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ تو ایک سٹیٹ چینل کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میرے خیال میں ہمیں لیڈ کرنا چاہیے، ان کی مزاج میں نہیں ڈھلنا چاہیے، بلکہ ان کو ایسا ایک گلدستہ
پروگراموں کا پیش کرنا چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسا کانٹینٹ لائیں کہ صرف بمبارڈمنٹ آف نیوز شوز نہ ہو, اس میں انفرٹینمنٹ بھی ہو, یوتھ بل جائے. ماشاءاللہ نازیہ بیٹھی ہوئی ہیں, بالکل ماشاءاللہ جوان سال ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کو کیٹر کریں. ہماری جو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے شوز لے کر آئیں, چاہیں لوگوں کو ورلڈ ویو بتائیں. کسوٹی ایک زبردست پی ٹی وی کا پروگرام ہوتا تھا, میرے خیال میں حاضر دماغی کے لیے وہ بڑا زبردست ہے, ہم اینکرز کے لیے, کیونکہ جتنے بھی ابھی ہم پرائیویٹ میڈیا کے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہیں جو پی ٹی وی نے دیے تھے. مطلب کہا جاتا ہے کہ جی پرائیویٹ میڈیا والے کے مارننگ شو ہم نے شروع کیے, لیکن آپ کو مستنصر ہے تارڑ صاحب نے جو پاکستان مارننگ شو کا آغاز کیا پی ٹی وی سے, یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو اب پرائیویٹ میڈیا جس کا کریڈٹ کھول. اچھا میں نازیہ کی طرف بھی میں آپ کو اجازت دیں. اچھا نازیہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اب آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, جس طرح انوار نے بھی آپ کو ویلکم کہا, تو آپ کب سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز دیکھ رہی ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ جب پروفیشنل فیلڈ میں ہوتی ہیں, پرائیویٹ میڈیا سے آپ کا بھی تعلق رہا, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کی دوڑ میں آپ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کے بعد میں آپ کو باؤنس بیک کرنی پڑتی ہے, لیکن ناؤ یو آر دی پارٹ آف اے رسپانسبل چینل جس کی ہر خبر بر وقت بھی ہے, ذمہ داری کے ساتھ بھی ہے, تو کیسی ذمہ داری یہ فیل کر رہی ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب کتنی ذمہ داری سے اپنا کام کرنا پڑے گا؟ بالکل ایک ذمہ داری کی فیلنگ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی ہے کہ وہ ایک خواہش جو کی تھی یہاں پہنچنے کی وہاں پہنچی ہوں, لیکن اب ذمہ داری بڑھ اس لیے گئی ہے کہ جب آپ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں اس کو مینٹین کرنا بیسیکلی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوری کوشش ہوگی, اور پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن تک آنے کی جو ایک خواہش تھی اس کی لاج اب بیسیکلی بنیادی طور پر وہ برقرار رکھنی ہے مجھے. اچھا یہ بڑی اہم بات ویسے کہی ہے انوار بھائی, کیا خیال ہے آپ کا کہ ظاہر ہے جب آپ اسٹیٹ چینل کے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی بہت رسپانسبل ہونا پڑتا ہے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا نازیہ کو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ میڈیا میں, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کیونکہ زیادہ تر ہم ان سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, بلند آواز میں بولنا, ہائی پر ہو کر خبر بریک کرنے سے کوئی مطلب زیادہ سنسنی پھیلتی ہے, خبر کی خبریت میں فرق نہیں پڑتا. اجازت دیں تو میں ایک ایگزامپل کوڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جوائن کیا تو ظاہر ہمیں ایک عادت تھی, وہی جس طرح بھی آپ نے حوالہ دیا, ہائی پر ہو کے لگانا, ناظرین ہم بتاتے چلیں پھیلانا. جب میں یہاں پہ آیا اور میں نے پہلی بریکنگ کی تو پروڈیوسر نے مجھے بڑے پیار سے بولا, کیا بات ہے بھائی, خیریت ہے, کیا ہوا؟ تو then I was realized کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہوں, اور اس کے بعد سے ہم نے یہ انداز جو ہے وہ بدلا, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن سنسنی نہیں پھیلاتا ہے. دیکھیں اس سے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن, اگر آپ فیئر کی یا کوئی خبر, ابھی آپ نے دکھایا, مجھے یاد ہے زلزلہ آیا تھا تباکن 2005 کا, پی ٹی وی کا مارننگ شو چل رہا تھا, اس میں آپ کو یاد ہے وہ بڑے ہسٹورک آئیکونک ویژولز ہیں, اس میں بھی پی ٹی وی, حالانکہ وہ اتنا تباکن زلزلہ تھا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ میں اجل ہو گئے, آزاد کشمیر ہمارا ہزارہ ڈویژن تلپٹ ہو گیا, سب کچھ ہوا, لیکن اس میں بھی پی ٹی وی نے سوپریرٹی کو قائم رکھا. خبر آپ ضرور دیں, خبر میں جو پازز ہوتے ہیں وہ ضرور کریں. عشرت ثاقب صاحبہ ظاہر بات ہے زبردست, وہ بھی خبریں پڑھتی تھیں, اتنے نام ہیں. شائستہ زید صاحبہ. انوار بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, گفتگو جاری رہے گی, لیکن ظاہر ہے آج لانچنگ ہے ہماری, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے لانچ کرتے, اور یہاں پہ ہمارے گیسٹ اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے اور ہمیں بھی ویلکم کرتے کہ کس طریقے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم حفاظتی اقدامات بھی اختیار کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے گیسٹ کو بھی نہیں بلایا. یہی وجہ ہے کہ کچھ میسیجز آج ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور سب سے پہلے ڈیفینیٹلی جو میسیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز, انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے, اس لانچنگ کے حوالے سے ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے ہمارے لیے, تمام دیکھنے والوں کے لیے. آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس سے کہ ہم سب بچپن سے لے کر اب تک اس سے ہم وابستہ رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان ٹیلی ویژن پچھلے کئی عرصے سے ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جس کے کہ جو ویورشپ تھی وہ کافی کم ہو گئی تھی, اور لوگوں کا جو ایک تعلق تھا عوام کا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا, اس میں وہ کافی کمزور ہو گیا تھا. ہماری حکومت میں آنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی یہ پہلی خواہش تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بنے جو اس ملک کے کلچر کو, اس ملک کی ہسٹری کو اور اس ملک کے جو ویلیو سسٹم ہے اس کو پروموٹ کرے اور اسی کو وہ آگے لے کے چلے. کیونکہ جو میڈیا میں اور خاص طور پہ جو نیشنل میڈیا ہے اس کا مقصد صرف ایک گھسا پٹا نیریٹو لے کے چلنا نہیں ہے, بلکہ اس کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بھی کرنا ہے. اس لیے پاکستان ٹیلی ویژن 2 فیزز میں اپنے نئے اس پروگرامز شروع کر رہا ہے.
اور جو پہلا فیز ہے وہ اس کا آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پہلا فیز ہے اس کی جو پروگرامز ہیں اس میں آپ کو کافی فریش چہرے نظر آئیں گے, اس میں آپ کو اچھا کنٹینٹ نظر آئے گا, جاذب نظر ہوگا, معلومات فراہم کرے گا, اور ہماری جو ایک ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر رہ کر ہم آپ کو ایک اچھے پروگرامز دکھانے کو ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن چونکہ جو کووڈ کا اور جو ہمارا دوسرا لوکسٹ کا جو ہم پہ جو افتاد آ پڑی ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ احتیاط کریں اور حکومت کی بتائی ہوئی جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. پیغام آپ نے دیکھا وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا پیغام, اور جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ کانٹینٹ ہو, لوگ نئے ہوں, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن اپنی ثقافت کو, اپنی جو موریلٹی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی اور جو سچ ہے ہر وقت بر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے. ہمارے اور بھی بہت سے مہمان آج آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, نئے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. گو کہ بہت سی باتیں ہیں نازیہ, تشنگی ابھی باقی ہے انوار بھائی, لیکن ظاہر ہے باقی مہمانوں کو بھی انٹروڈیوس کروانا ہے. تو ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, نئے مہمان آپ کو جوائن کریں گے اور آج آپ ہماری تمام اس نیو ٹیم کو دیکھیں گے جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا حصہ بن رہی ہے. اسٹے ٹیون. اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے, اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے. آپ کسی بھی دین, مذہب, ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں, کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. DW کی دنیا دیکھیے ہر سوموار سے جمعہ شام 5:30 بجے صرف PTV نیوز پر. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. ایک سچ
जो छुपा हुआ हो, एक कहानी जो पहले सुनी ना गई, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, फीका कभी नहीं, तीखा यकीनन। हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके जहन में हो, देंगे वो जवाब जो लोग देते हैं, बरजस्ता। देखिए हर जुमा की रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी थी और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। अवाम के वोट की ताकत ही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है। छुपा हुआ हो, एक कहानी जो पहले सुनी ना गई। कल हो साथी तो आज हरी, कहते हैं सियासत में कुछ बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। हक सच की बालादस्ती के सहाफती दावे बहुत, लेकिन मेरा आपसे एक ही वादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आसमा इकबाल। वैसे तो मैं रोज़ाना आपके साथ होती हूं, मुख्तलिफ औकात में आप मुझे देखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर, आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करते हुए। लेकिन आज जी हम कुछ नए अंदाज के साथ आपके साथ हाजिर हैं। कुछ तो आप देख ही चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखाना, अभी आपको बताना बाकी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपका तारुफ करा दूँ। मेरे साथ जो एक नया चेहरा आज आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर देख रहे हैं, अली जन्नत इनका नाम है, आज से हमारी टीम का हिस्सा है। तो अली को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जी। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का मैं हिस्सा हूं। और इससे पहले जो हमारे एंकर्स बात कर रहे थे, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जिसने मारूफ नाम पैदा किए, आज हम देख रहे हैं प्राइवेट मीडिया की अगर हम बात करें, वहाँ प्राइम टाइम में आज जितने भी नाम हैं और जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनका ताल्लुक उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से है। तो इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए एजाज की बात है। जी आपको वेलकम कहते हैं। बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है, लेकिन अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत भी मौजूद है। मैंने भी उनके साथ, मुझे एजाज हासिल है, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन किए हैं कोरोना के हवाले से। इम्तियाज गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? इम्तियाज साहब आपसे मैं बात करूंगी, बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन मशल का इंट्रो भी हमें कराना है। मशल बुखारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बहुत पुरानी साथी हैं, पुरानी कलीग हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को उन्होंने भी ज्वाइन किया है, यहाँ पर प्रोग्राम होस्ट करेंगी। इम्तियाज साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी जब आप स्टूडियो में एंटर हुए, बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको देखने में मिली ना, है ना? ये वो सेट नहीं है, नई चीज़ों में शामिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कैसा लगा अपने अलावा और दीगर नई चीज़ों को देखकर? नहीं, देखें, बड़ी अच्छी बात है। हमारे कुछ जानने वालों ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में प्रोमोज देखे नए प्रोग्रामों के, तो उनकी तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि पीटीवी की रीब्रांडिंग हो रही है, यानी नए ब्रांड के तौर पे पीटीवी आ रहा है, और बड़ी खुशी की बात है कि उसमें नए चेहरे भी आए हैं, आप सब लोग, अली साहब भी, तो मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। और मशल, आप कितनी खुश हैं? आप मुझे इतने अरसे से जानती हैं, आपको मेरा नाम प्रोनाउंस करना नहीं आया। मिशेल, मिशेल, अच्छा ठीक है मिशेल। वैसे मुझे आप ये बताएं मिशेल कि आपको लग कैसा रहा है स्टूडियो में आना? मुझे आसमा, कुछ नए चेहरों को भी देखना, मुझे यकीन करें कि ये तो बचपन से वो चैनल है जो हम देखते आए हैं, और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस चैनल से एसोसिएटेड रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एजाज़ की बात है, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, बल्कि वाकई आई फील सो ऑनर्ड कि मैं आज स्टेट टेलीविज़न के साथ वाबस्ता हूँ, और फिर ख़ास तौर पे इम्तियाज़ गुल साहब का नाम और उनके साथ शो कर रही हूँ।
تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. امتیاز صاحب سوری ٹو کٹ یو, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق پرائیویٹ میڈیا سے رہا ہے, آپ کی ایسوسیشن رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کا ایک نام ہے, آپ نے کام کیا ہے. سو آپ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا جو جرنلزم ہے اور پاکستانی میڈیا کی اگر ہم بات کریں, جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے حوالے سے ہم جاننا اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے پیراڈائم شفٹ تو بڑی اچھی بات ہے, نمبر 1, اور بہت اچھی بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ اس امر کا احساس ہوا کہ جس طرح بین الاقوامی میڈیا کام کرتا ہے کچھ بنیادی اصول ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں, چونکہ میرا بیسکلی کریئر جرمنی میں شروع ہوا, ڈوچے ویلے یا وائس آف جرمنی کہتے تھے, میں نے CNN کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے جرمن پریس ایجنسی کے ساتھ, بلکہ جاپنیز ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی بطور پروڈیوسر کام کیا. تو میرا یہ جو سفر ہے PTV, مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں آیا تو باہر مجھے ریسیپشن پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑا کہ کسی صاحب سے ملنا تھا, تو وہ 15-20 منٹ بیٹھا رہا, انتظار کیا. تو آج ایک بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوا کہ میں یہاں ہوں PTV کے کیمروں اور مائک کے سامنے. تو طریقہ کار جو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے وہی ہے جو بین الاقوامی ہم نے نارمز سیکھی ہیں, صحافت کی نارمز. وہ یہ ہے کہ ایک پبلک براڈ کاسٹر ہے PTV, اور پبلک براڈ کاسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے عوام تک پبلک کی بات پہنچانا, پبلک کے مفاد میں بات کرنا, سنسنی سے گریز کرنا اور مصدقہ اطلاعات پہنچانا. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے CNN اور ڈوچے ویلے کے ساتھ کیا کہ اس میں آپ نے ادھر ادھر حقائق سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے, اور یہ کہ آپ نے حکومت کی خدمت نہیں کرنی ہے. جو PTV میں جو مسئلہ آیا جس کی وجہ سے لوگوں نے دیکھنا بھی یا کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں وہ کم کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اس انداز میں اس ادارے کی گرومنگ ہوئی کہ لوگوں نے یا یہاں کے جو لوگ تھے وہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید ہمارا مقصد بنیادی جو ہے وہ حکومت کی خدمت کرنے, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ حکومت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے جو پبلک براڈ کاسٹر کے فرائض ہیں وہ بھی بلا شبہ ادا کر سکتے ہیں, اور یہی مشن ہے یہ جو ری برانڈنگ ہوئی ہے اس کا, کہ آپ مقابلہ کریں گے پرائیویٹ TV کا, لیکن اس بیانی کے ساتھ جو کہ حقائق پہ مبنی ہے, جو ملک کے مفاد میں, جو عوام کے مفاد میں ہے, ان کی باخبری کے لیے. بالکل جیسے ہی. اچھا مشل, آپ نے نام کا ذکر کیا تھا. نام آپ کا تب بنتا ہے جب آپ بہترین کام کرتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے کام کا بہتر سے بہترین ہوتے چلے جانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کچھ بتائیے گا, PTV آپ نے جوائن کیا ہے, یہاں کیا کرنے جا رہی ہیں اور کیا ایسا کرنے جا رہی ہیں کہ ویورز جو ہیں وہ کھچے چلے آئیں, بس ان کو انتظار رہے کہ کب امتیاز اور مشل جو ہے وہ پروگرام لے کر آئیں گے. یہ تو کمنگ اٹریکشنز ہے نا, ابھی سے سب کچھ ریویل کر دیں تو تھوڑا تو شیئر کریں. وہ تو کچھ کسی حد تک پرومو سے میرے خیال میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا. پھر امتیاز صاحب کا جو اپنا ایک نام ہے, کریڈیبلٹی ہے, میرے خیال میں وہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ, ہم بلکہ پرومو کا رسپانس دیکھ رہے تھے, بڑا زبردست پروگرام کتنا امتیاز ہوگا باقی پروگرام سے انشاءاللہ. ایک تو اس میں یہ, جیسے امتیاز صاحب نے بھی بات کی کہ عوام کی بات, وہ سوال جو عوام کے ذہنوں میں ہے اور ان کا بالکل ان بائسڈ طریقے سے انالیسس کرنا یا ان کا جواب دینا. وہ سوال میں اٹھاؤں گی اور جواب ہم لیں گے امتیاز صاحب سے. بنیادی طور پہ یہ کہ اس میں فوکس شخصیات نہیں ہیں, شخصیات ایگزیکٹلی, فوکس ملک کے عوام ہیں, عوام کے مسائل ہیں تمام پاکستان کے خطوں کے. یہ ہمیں بڑا ضروری ایک بیلنس رکھنا ہے. اور جو آپ نے بھی بات کی تھی نا امتیاز صاحب کہ پوری دنیا میں جو اسٹیٹ TV ہوتا ہے اس کی جو اچھی چیزیں ہیں, یا ایون پرائیویٹ چینلز کی بھی جو اچھی چیزیں ہیں, ہم ان کو اب یہ جو ری ویمپ کر رہے ہیں یا بالکل پاکستان ٹیلی ویژن کو ہم چینج کر رہے ہیں, تو اس میں وہ ساری اچھی چیزیں لے کے ہم چلیں گے. سیکھنے اور سکھانے دونوں چیزوں کا عمل جو ہے, جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا تو کام یہ جاری رہے گا. بالکل جی. اور جب بہت سارے چینجز یہاں پر آئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر, جو ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, بتلا بھی رہے ہیں, ان چینجز کے پیچھے ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کر رہے تھے, مسلسل کر رہے تھے, اور آج اس اہم دن پر ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں, اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے ان کی ملاقات نہ کروائی جائے, ان کی بات نہ کروائی جائے. میں بات کر رہی ہوں ہمارے جو چیئرمین ہیں PTV کے, ارشد خان صاحب. تو ارشد خان صاحب نے آج کے اس اہم دن پر آپ سب کے لیے, ہمارے لیے, PTV کے ناظرین کے لیے ایک خصوصی میسج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. کیا میسج ہے آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل. PTV اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہونے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کا نیٹ ورک بھی ہے, اور جہاں یہ اس کی مخصوص حیثیت اس کو باقی میڈیا سے ممتاز کرتی ہے, وہاں یہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے, اور وہ ذمہ داری ناظرین تک صحیح اور بر وقت اطلاعات پہنچانے کا باعث بنتی ہے.
آج کے جو نئے پروگراموں کا آغاز ہو رہا ہے یہ حکومت کے اس عزم کا ثبوت ہے کہ ناظرین تک صحیح اور بروقت اطلاعات جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پہنچنی چاہیے۔ میں اس موقع پہ پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈیبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل، وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیے نقطۂ امتیاز مشل بخاری اور امتیاز گل کے ساتھ۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے، کس طرح سے ہم یہ پاسبل بنانے جا رہے ہیں؟ کچھ ہمارے دیکھنے والوں سے اگر آپ شیئر کر سکیں، اور خاص طور پر اپنے پروگرام میں آپ اس چیز کو کس طرح سے مد نظر رکھیں گے کہ ہاں جی پروگرام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی وی پہ پہلے پروگرامز ہوتے رہے ہیں ان سے بالکل تھوڑا ہٹ کے ہو۔ دیکھیے بالکل ہٹ کے تو ہم نہیں کہیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے ویور جو ہے پی ٹی وی کا جو ناظرین ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مختلف پروگرام ہے یا نہیں، لیکن جو بنیادی ہمارا مقصد ہے کہ عوام کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی جائے، ان کے مسائل کو اس انداز میں اینالائز یا ان کا تجزیہ کیا جائے کہ وہ ان کو سمجھایا بھی جا سکے، ان کو کچھ سمجھ بھی آ سکے، یہ نہ ہو کہ جس طرح کئی ہم نے چینلز پہ دیکھا لوگوں کے اپنے ذاتی ایجنڈے، گروہی مفادات جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، ریٹنگز کا چکر جو بالکل انہوں نے صحیح کہا، چونکہ آپ تو پرائیویٹ ٹی وی سے ہمارا تو یہی ہوتا ہی یہی ہے، مقصد ہی ہوتا ہے جنرلی کہ ہم نے ریٹنگ سے جی، اور اس ریٹنگ کے چکر میں جو ہے آپ جو صحافتی اقدار ہیں اس سے بھی روگردانی ہو جاتی ہے، حقائق بھی اس میں مسخ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہونا بھی چاہیے جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا، کہ جو بیانیہ چل رہا ہے پرائیویٹ ٹی وی میں اس کوشش کریں کہ اس کے سے قدم ملا کے چلیں، ان دا سینس کہ آپ حقائق بیان کریں، آپ کسی کا ایجنڈا اس میں نہ لے کے آئیں بلکہ جو عوام کا ایجنڈا ہے اس پہ قائم رہیں۔ عوام کے ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے مشل، جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ چینلز کی بات کرتے ہیں، وہاں نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے ہمیشہ وہ دکھایا جس کا دکھایا جانا عوام کے مفاد میں ہے۔ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اچھا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، بیسیکلی میڈیا کا تو کام یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں اس چیز پہ بھی لوگوں کو کہ ان کو دیکھنا کیا چاہیے، بالکل۔ لیکن انفارچونیٹلی اب جیسے مارننگ شوز ہیں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر، اس میں شادیاں کرائی جا رہی ہیں اور اس قسم کی چیزیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عوام کو عادی کر دیا ہے کہ عوام یہ دیکھیں، حالانکہ عوام کو اگر آپ اچھی چیز دکھائیں گے تو میرے خیال میں عوام وہ بھی دیکھنا چاہے گی۔ سو ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے، چاہے وہ اسٹیٹ ٹی وی ہو یا پرائیویٹ چینلز ہوں، اور اسٹیٹ ٹی وی کا تو خیر کام ہی ہے، اوور آل میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے اور اویئر کرے، اور اسٹیٹ میڈیا تو خاص طور پہ اس کا تو پھر یہ رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں اور اویئر کریں اور صحیح بات پہنچائیں جس پہ کسی کا انفلوئنس نہ ہو۔ تو کوشش یہ ہوگی ہمارے شو میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایجوکیٹ بھی کریں، اویئر بھی کریں، اور حقائق جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں۔ بالکل جی، آپ کی کوشش ہوگی اور ہماری دعا ہے کہ آپ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوں انشاءاللہ۔ اور جی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو چیئرمین ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے، ان کا پیغام آپ کو سنوایا تھا، ان کا میسج آپ کو سنوایا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایفرٹس کیے ہیں وہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی عامر منصور صاحب کا، جو کہ ایم ڈی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے۔ انہوں نے بھی بہت ایفرٹس کیے ہیں، ہماری ان سے مختلف میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، اس پر وہ غور بھی کرتے رہے ہیں، اس کے لیے بہت محنت بھی کرتے رہے ہیں۔ آج کے دن پر وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پہلے وہ پیغام دیکھتے ہیں۔ پی ٹی وی کی جانب سے پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو لانچ کرنے کا موقع دیا۔ پی ٹی وی نیوز کا آج ری لانچ ہے، اس کا فیز 1 کا ری لانچ ہے۔ اس کے اندر فیز 1 میں ہم اپنی اسکرین پہ نئے گرافکس لے کے آ رہے ہیں، نیا ہمارا بیک گراؤنڈ میوزک ہوگا، اس کے علاوہ ہم ماشاءاللہ نئے پروگرامز 9 نیو پروگرامز لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر نئے نیوز کاسٹرز، نیو اینکرز،
देखने को मिलेंगे विद न्यू कंटेंट एज पर द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जी हमने काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान किया हुआ है पीटीवी न्यूज़ का। इंशाल्लाह इसके बाद फ़ेज़ 2 होगा, जिसके अंदर हम और 10 से 12 प्रोग्राम इंफरटेनमेंट के लेके आएंगे, जो कि बहुत मुख्तलिफ होंगे एज़ कम्पेयर टू जो इस वक्त नाजरीन बाकी टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान का नैरेटिव कल्चर को प्रमोट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल जी, क्या कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न करने जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोमोस तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं वो क्यू में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें आपके सामने लेकर आनी है। एमडी साहब भी फरमा रहे थे कि 10 से 12 ऐसे नए प्रोग्राम हैं जो इंफोटेनमेंट से मुतालिक होंगे, एंटरटेनमेंट से मुतालिक होंगे, बिजनेस से मुतालिक होंगे, क्योंकि अली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और हमारे नाज़रीन के लिए सरप्राइज भी है। वक्त के साथ साथ उन्हें इस बारे में रहना चाहिए, मेरे ख्याल में सस्पेंस रहना चाहिए। बिल्कुल जी, सस्पेंस रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको और बहुत सारे जो सरप्राइजेस हैं वो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। DW की दुनिया देखिए हर सोमवार से जुमा शाम 5:30 बजे सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। परियों कलियों की आबादी, जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब्ज चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहां तो शब भर मियां मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जागे खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं। नीलम जेलम और चनाब के बहते दरिया रगे हैं इसकी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नशरियात नए अंदाज के साथ हमारे नाजरीन इससे यकीनन महसूस हो रहे होंगे, और नशरियात का आगाज़ चूँकि हो चुका है और 4 बजे से इस नशरियात का आगाज़ हुआ, और हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब हैं और मिशेल बुखारी हैं। आपकी इजाज़त से आसमा, मैं इम्तियाज़ गुल साहब की जानिब जाना चाहूँगा। इम्तियाज़ साहब, अभी हम देख रहे थे स्टार्ट में 1964 जब नशरियात का आगाज़ हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न की, और हम देख रहे हैं कि उस वक्त जब आगाज़ हुआ ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात हो। नशरियात का आगाज़ हुआ, बताया गया कि आज के ये प्रोग्राम्स हैं, आज ये प्रोग्राम्स नशर किए जाने हैं, बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होगा। और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने एक नई डायमेंशन मुतारिफ़ कराई है और अपने नाज़रीन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राइवेट मीडिया में भी आपने काम किया है। जिस तरह से प्राइवेट मीडिया में हम देखते हैं कि खबरें बाउंस बैक होती हैं, पीटीवी का खासा रहा है कि पीटीवी की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी एक पिवटल एलिमेंट रहा है पीटीवी के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कोरोना के हवाले से भी हम कह रहे हैं कि एहतियात करनी चाहिए। तो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर का बुनियादी एक फरीज़ा ये भी होता है, चूँकि मैंने डॉइचे वेले में काम किया, BBC भी आपने देखा, वो भी एक लिहाज से बुनियादी तौर पर पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। वहाँ पर हमने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में प्राइवेट मीडिया की तरह काम किया, तनकीदी उसमें हमने प्रोग्राम्स भी किए, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी थी, और उसमें ये नहीं था कि अगर कहीं हुकूमत नाराज़ नहीं हो जाएगी, कहीं कोई वज़ीर नाराज़ ना हो जाए। जो एक ऑब्जेक्टिव ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो हमने की है। हालांकि पैसे रियासत या रियासती इदारे दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जैसे BBC को आपने देखा है कितने पेशावराना खतूत पे उस्तवार है, डॉइचे वेले का भी यही काम था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि PTV में भी ये कल्चर आए कि कोई डर ना जाए कि ये वज़ीर साहब जो नाराज़ हो जाए तो क्या होगा, ये कह वो जो डर है ना, वो अब मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं रहा, क्योंकि एहसास इस अमर का है नई मैनेजमेंट में, और उम्मीद है कि हमारे जो दूसरे कोलीग्स हैं उनमें भी होना चाहिए कि डर के अगर आपने हकीकत छुपाई तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका एतबार उठ जाएगा। अगर जो हकीकत है, हकीकत आप बयान करें, उसको अपने तरीके से बग़ैर सनसनी फैलाए पेश करें। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मिशेल, जब आपने ज्वाइन किया, हमारे जो कलीग्स हैं दीगर मुझ समेत, उन्होंने तो आपको वार्म वेलकम किया, लेकिन जब हम काम के हवाले से बात करते हैं और बहुत सारी जगह जहाँ हमें रोज़ाना आना पड़ता है, जैसे हम लोग रोज़ाना न्यूज़ रूम में बैठ भी रहे होते हैं, न्यूज़ रूम का हिस्सा भी होते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन भी रहता है, आपने यहाँ के माहौल को कैसा पाया? जब हम प्राइवेट में काम कर रहे थे बहुत फ्रैंकनेस भी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती थी, थोड़े लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती थी, यहाँ के माहौल को कैसा पाया? अच्छा हस्मा, जो हमने सुना था PTV के बारे में कि प्रोफेशनलिज्म, तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल, बड़ा जो है ट्रेन किया जाता है एंकर्स को, और ज़बान उर्दू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, तो वो चीज़ें एक तो यहाँ पे मुझे देखने को मिली हैं। दूसरी ये कि जो ये आप कह रही हैं कि शायद प्राइवेट चैनल्स में बड़ी फ्रैंकनेस होती है, बड़ा लोग वेलकम करते हैं, वो मुझे तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, और यहाँ पे भी उसी तरह से लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया, और प्रोफेशनलिज्म भी उसी तरह से है। आई होप कि अब जैसे ये दोबारा से लॉन्च हो रहा है चैनल, तो मेरे ख्याल में चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल जी, और बेहतर होंगी। और अली इन चीज़ों को कितना बेहतर देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, और फिर तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, बड़े आप खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। जरा और कुछ हमारे देखने वालों से भी शेयर करें, कैसा पाया आपने, किस तरह से आपको वेलकम किया गया, और क्या आपका भी ज़ाहिर बचपन में हम सब PTV देख रहे होते थे, कभी सोचा था यहाँ बैठेंगे लोगों से मुखातिब होंगे? याद कर लें कि आसमा कोई बहुत ज़्यादा बातें आपसे न निकलवा लें। सही जी, मेरे लिए वैसे इम्तियाज साहब के साथ मैंने ट्रांसमिशन की, सॉरी अली, बहुत सारी बातें मैंने उगलवाने की कोशिश की, लेकिन भाई नामुमकिन रहा, लेकिन प्रोग्राम में मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इम्तियाज साहब से। बिल्कुल सही है। ऐसा है कि प्राइवेट मीडिया के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ मैं एसोसिएटेड अभी हुआ हूँ, और जहाँ इससे पहले हमने आगाज़ में बात की कि इतने बड़े नाम लेजेंड्स हैं जो पाकिस्तान के हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से है। हम खालिद हमीद साहब की बात करें, मापारा सफदर की बात करें, और इसके अलावा जैसा कि इससे पहले अयाज़ बात कर रहे थे, काशिफ अब्बासी और मिस कतरीना हुसैन, तलत हुसैन, उनका ताल्लुक पाकिस्तान, कतरीना तो अभी भी हमारी टीम का हिस्सा है, उनकी एसोसिएशन PTV के साथ रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना नाम जुड़ना एक एजाज़ से कम नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ PTV में भी वेरिएशन आती रही है। PTV ने एक नई डायमेंशन मुतारिफ कराई है और अपने नाजरीन को एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई है और मुसद्दिका इतलात पहुंचाई हैं। और जो हम पहले बात कर रहे थे, इम्तियाज़ गुल साहब बात कर रहे थे कि खबरें बाउंस बैक होती हैं, और प्राइवेट मीडिया में आपने काम किया है, खबरें उसका डिनाइल भी आता है, लेकिन PTV पर कभी हमने ऐसा नहीं दिया था, बस उस पर चुप साध ली जाती है बहुत बार, और PTV में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। और जो खबर होती है मुस्तनद होती है, मुसद्दिका खबर तस्दीक की जाती है, मुख्तलिफ मराहिल से यहाँ पर नाज़रीन खबर जो है वो गुजरती है, और उसके बाद हम ये खबर आप तक पहुँचाते हैं। हमें ना तो रेटिंग की दौड़ में शामिल होना है और न ही किसी अफरा तफरी में आकर आप तक पैनिक पहुँचाना है या आप में पैनिक क्रिएट करना है, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हर वक्त और बर वक्त
सिर्फ और सिर्फ आप तक जो खबर पहुंचाएं वो हकायक पर मबनी हो। हमारे साथ मिशल मौजूद थी, इम्तियाज गुल साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली, आपको एक बार फिर से हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा वक्त रहेगा, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन और बुलेटिन होते रहेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद मेरे कुछ पुराने साथी, कुछ नए साथी आपको ज्वाइन कर रहे होंगे और कुछ मजीद चीज़ें, कुछ मजीद सरप्राइजेस जो हमने आपके लिए रखे हैं उनके बारे में आपको बता रहे होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के दौरान आप देख सकेंगे हेडलाइंस, और उसके बाद हमारी जो ट्रांसमिशन है री लॉन्चिंग के हवाले से ये जारी रहेगी।